اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر معین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انک لعلی خلق عظیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے اس درس اخلاق میں ہم لے کر حاضر ہوئے ہیں اچھے اخلاق اور برے اخلاق کے بارے میں کچھ گفتگو، کہ اچھا اخلاق کسے کہتے ہیں اور برا اخلاق کسے کہتے ہیں، اچھے اخلاق کا فائدہ کیا ہے اور برے اخلاق کا نقصان کیا ہے، اور اچھے اخلاق کے ذریعے سے برے اخلاق والوں کو کیسے تبدیل کیا جاتا ہے، یا اگر ہمارے اندر کوئی بری چیز موجود ہے تو اسے ہم کس طرح سے چینج کریں اور کیسے ہم برائی سے اچھائی کی طرف آ سکتے ہیں۔ اسی پر انشاءاللہ تعالی ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ جو بھی درس اخلاق ہوں گے اس میں طرح طرح کے مختلف مسائل آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ تو آج صرف اخلاق کے بارے میں بات ہوگی کہ اخلاق کسے کہتے ہیں۔ اخلاق کا ایک معنی تو یہ ہوتا ہے کہ جیسے کسی سے خوب اچھے طریقے سے ملنا جلنا اور اس سے بہت ہی محبت سے بات کرنا۔ جو لوگ اس طرح سے کرتے ہیں انہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت ہی اچھے اخلاق والے ہیں، اور جو تھوڑا سا سختی سے بات کرتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کا اخلاق اچھا نہیں ہے۔ یہ بھی اخلاق کی ایک قسم ہے، لیکن یہ ظاہری اخلاق کی ایک قسم ہے کہ ایک انسان جو ہنس کے ملتا ہو، اچھے سے بات کرتا ہو، اس کی بھی اسلام میں بڑی سفارش ہے کہ انسان جب کسی سے ملے تو کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ مسکراتا ہوا ملے۔ یہ بھی ایک عبادت ہے، لیکن اصل جو اخلاق ہے وہ صرف مسکرانا نہیں ہے، وہ صرف کسی سے اچھے سے ملنا نہیں ہے، وہ صرف کسی کے ساتھ بیٹھ کر بہترین طریقے سے اور اچھے سے بات کر لینا نہیں ہے، کسی کو ایک کپ چائے پلا دینا یا کھانا کھلا دینا صرف یہ ایک بہت ہی اچھے اخلاق کی پہچان نہیں ہے۔ اچھے اخلاق کا مطلب یہ ہے، جو اسلامی اخلاق ہے، جو معصومین علیہ السلام کا اخلاق ہے اور ان کا جو کردار ہے اخلاقی، وہ یہ ہے کہ انسان جس طرح سے سامنے سے اچھا نظر آ رہا ہے اس کا اخلاق اچھا ہے، اسی طرح سے اس کا باطن اور اس کا کردار بھی بہترین ہو۔ یعنی کیا؟ اس کے اندر جو اخلاقی صفتیں ہیں، جیسے اس کے اندر سچائی کا ہونا، اس کے اندر لالچ کا نہ ہونا، کچھ چیزیں ہونی چاہیے اور کچھ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ تو جو اچھی چیزیں ہیں جب وہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہوں، اور جو برائیاں ہوں جب اس سے باہر ہوں، اس کے اندر وہ چیزیں نہ ہوں، تب یہ سمجھا جائے گا اسلام کی نظر میں کہ اس کا اخلاق اچھا ہے۔ ایک آدمی بہت ہنس ہنس کے بات کرے اور بہت اچھے سے ملتا ہے، چائے بھی پیتا ہے اور پلاتا ہے اور اچھے سے ملتا ہے، گفتگو کرتا ہے، بات کرتا ہے، محبت اور شفقت سے پیش آتا ہے، لیکن جھوٹ بولتا ہے، تو وہ با اخلاق نہیں کہا جائے گا۔ اسلام کی نظر میں وہ بد اخلاق شخص ہے، اس لیے ایسے شخص سے پرہیز کرنا چاہیے۔ لہذا آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ پھر اچھا جو اخلاق ہے وہ کیا چیزیں ہیں۔ تو ہم نے جیسا کہ اشارہ کیا کہ انسان کی اچھی عادتیں، جو بھی اسلام چاہتا ہے کہ اچھی صفت انسان کے اندر رہے، وہ اس کے اخلاق کو مضبوط کرتی ہے، جس میں سے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے تعلیم۔ ایک انسان کے اخلاق کو بہتر بنانے کے لیے سب سے بڑی چیز ہے تعلیم۔ جہاں پہ علم ہوتا ہے وہاں کا کلچر دیکھیں کتنا زبردست ہوتا ہے، اور جہاں پہ جہالت ہوتی ہے وہ لوگ انکلچرڈ ہوتے ہیں، گنوار ہوتے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ تعلیم نہیں ہے، اور جب تک کہ تعلیم نہیں ہوگی تب تک انسان کا کلچر صحیح نہیں ہو سکتا ہے۔ تعلیم ہی سے تربیت صحیح ہو سکتی ہے۔ تو تعلیم جب ہوتی، انسان علم حاصل کرتا ہے، تو یہ اخلاق کا پہلا زینہ ہے کہ اس کو پہلے معلوم تو ہو کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، تب وہ اس طرح سے انجام دے گا۔ اور جسے معلوم ہی نہ ہو تو پھر وہ اپنے اندر کون سے اخلاق کو پیدا کرے گا۔ لہذا یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ تمام بچے، تمام اسٹوڈنٹ ماشاء اللہ تعالی ماشاء اللہ، آپ لوگ تعلیم علوم دین میں لگے ہوئے ہیں، دنیا کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ آپ سب کو زیادہ سے زیادہ علم اور عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ آج ہم اب اس کے بعد آپ کے سامنے یہ پیش کریں گے کہ جو اچھا اخلاق جس کے پاس ہوتا ہے اس کا فائدہ کیا ہے۔ اگر انسان کے پاس اچھا اخلاق ہو تو اس کا فائدہ یہ ہے، بہت سے فائدے ہیں، ان میں ایک فائدہ تو یہ ہے کہ انسان اللہ کی نظر میں تو محبوب بنتا ہی ہے، خدا تو اس سے محبت کرتا ہی ہے۔ پہلا فائدہ تو یہی ہے کہ اللہ ایسے شخص کو پسند کرتا ہے اور اس سے محبت کرتا ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اللہ لوگوں کے دلوں میں بھی اس کی محبت ڈال دیتا ہے جس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے۔
اور یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اخلاق تھا وہ اتنا اچھا اخلاق تھا، اتنا بہترین اخلاق تھا کہ قرآن نے خود کہہ دیا انک لعلی خلق عظیم، آپ تو اخلاق کے بہت عظیم درجے پر فائز ہیں، اتنے عظیم درجے پر فائز ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ دیکھیے ایک نبی نے اپنے اخلاق کے ذریعے سے کس طرح سے ساری کائنات تک اپنے پیغام کو اور اپنے دین کو پہنچا دیا۔ تو سارے دلوں تک جو نبی کی بات پہنچی ہے وہ ان کے اخلاق اور کردار کی وجہ سے پہنچی ہے۔ اس لیے قرآن نے بھی کہا، کیا کہا کہ فی دین اللہ افواجا، لوگ فوج در فوج، یعنی کثرت کے ساتھ زیادہ لوگ دین اسلام میں داخل ہوں گے۔ کیوں داخل ہوں گے؟ نبی کریم کا اخلاق اتنا حسین ہے، اتنا پیارا اخلاق ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اور اسی طرح سے جو اس کے فائدے ہیں دنیا میں، مثلا کہ اگر کسی کے ساتھ آپ کی دوستی ہے اور اخلاق اچھا ہے تو ہمیشہ اس دوستی میں پائیداری پائی جاتی ہے، ہمیشہ وہ دوستی چلتی ہے، اور ایک مرتبہ بد اخلاقی کر دے تو دوستی وہیں سے ختم ہو جاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جیسا کہ ہمارے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر اچھا اخلاق ہو انسان کے پاس تو خداوند عالم روزی بڑھا دیتا ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے، کاروبار میں ترقی ہوتی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ انسان کی عمر بھی لمبی ہوتی ہے اور طولانی ہوتی ہے، بڑی ہوتی ہے، اور اسی طرح سے رزق میں بھی برکت ہوتی ہے۔ اور جو شخص اخلاق اچھا اپناتا ہے، مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خداوند عالم اسے صاحب عزت اور شرف بناتا ہے، یعنی لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت ڈال دیتا ہے، لوگوں کے درمیان اسے بزرگ سمجھا جاتا ہے، بڑا سمجھا جاتا ہے، اور ایک اچھا انسان سمجھا جاتا ہے۔ لیکن بہت سے لوگ ہیں جو مال کے ذریعے سے عزت کمانا چاہتے ہیں، دولت کے ذریعے سے عزت کمانا چاہتے ہیں، منصب اقتدار کے ذریعے سے، یعنی کسی نہ کسی وجہ سے، دنیاوی وجہ سے عزت کمانا چاہتے ہیں، لیکن وہ عزت کب تک رہے گی؟ جب تک کہ وہ چیز رہے گی۔ یعنی اگر کوئی پیسے کی وجہ سے عزت کرتا ہے تو کب تک عزت کرے گا؟ جب تک پیسہ ہے، جہاں پیسہ ختم ہوا وہیں پر عزت ختم ہو جائے گی۔ کوئی کسی عہدے اور منصب کی وجہ سے عزت کرتا ہے کہ کسی جگہ پر آپ ہیں، کسی پوسٹ پر ہیں، اس کی وجہ سے عزت کرتا ہے، جب تک پوسٹ ہے تب تک عزت رہے گی، پوسٹ ختم ہو عزت ختم ہو جائے گی۔ لیکن جو اچھا اخلاق جس کے دل میں بسا ہوا ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتا، اس لیے ایسے انسان کی عزت بھی ہمیشہ باقی رہتی ہے، اور اس کی عزت بھی ہمیشہ سب کے دلوں میں قائم اور دائم رہتی ہے، کبھی بھی اس کی عزت کم نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو لوگوں سے ہنس کر بات کرتا ہے، مسکرا کر ملتا ہے، اچھے طریقے سے پیش آتا ہے، اخلاق کے ساتھ پیش آتا ہے، حد اقل ظاہری اخلاق کے ساتھ بھی پیش آتا ہے، تو خداوند عالم دل سے دشمنی کو نکال دیتا ہے۔ اگر کوئی آپ کا دشمن بھی ہوگا تو اس کے دل سے جو دشمنی اس کے دل میں ہے، آپ کے خلاف ہے، آپ کے اگینسٹ میں ہے، وہ صحیح ہو جاتا ہے۔ ابھی کچھ مثالیں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ تو ہو گئے اس دنیا کے فائدے، اور آخرت کے کیا فائدے ہیں کہ بعض حدیثوں میں، کچھ حدیثوں میں اس طرح سے بھی دیا ہوا ہے کہ جو جن کا اخلاق اچھا ہوتا ہے، جب قیامت کے دن وہ لوگ آئیں گے تو ان کے حساب و کتاب میں آسانی ہوگی۔ اور امام مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب السلام فرماتے ہیں کہ اپنے اخلاق کو نیک بناؤ تو اللہ تمہارے حساب کو آسان کر دے گا۔ حساب جو قیامت کے دن کتنی اچھائی کیا، کتنی برائی کیا، یہ کیوں کیا، وہ کیونکہ جو اتنا ساری چیزیں وہاں پر پوچھی جانے والی ہیں، اگر اخلاق اچھا ہوگا تو اس میں بڑی آسانی ہو جائے گی۔ کبھی حساب دیا ہے گھر پہ نا، سامان لینے جاتے ہیں تو لے کر آتے ہیں تو پوچھتے ہیں گھر والے نا کہ یہ کتنے کا ملا، وہ کتنے میں ملا، وہ کتنے کلو تھا، وہ 5 عدد کتنے کا تھا، تو ایک کتنے کا تھا، تو 6، تو بچے اس میں بہت سے کنفیوز ہو جاتے ہیں، پریشان، ایک ایک چیز کا ہم کس طرح سے حساب دیں۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اچھا یہ موٹا موٹا بتا دو، باقی چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے، جو تم لے آئے بہت صحیح ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو بڑی آسانی ہو جاتی ہے اس میں حساب دینے میں۔ تو اگر ایک ایک چیز کا پائی پائی کا حساب دینا ہو تو کتنا سخت ہے، اور موٹی موٹی چیزوں کا حساب دینا ہو تو کتنا آسان ہے۔ اسی طرح سے خداوند عالم جن لوگوں کا اخلاق اچھا ہے ان سے حساب بہت آسان لے گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بچوں کہ میری امت میں زیادہ تر لوگ جنت میں کس وجہ سے جائیں گے؟ تقوی اور اچھے اخلاق کی وجہ سے جائیں گے۔ اسی طرح سے نبی کریم نے فرمایا کہ انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں، یعنی مرنے کے بعد جب دنیا سے انسان جاتا ہے تو وہاں پر جنت کے بھی درجات ہیں، آخرت میں بھی درجے ہیں سب کے، جیسے دنیا میں سب کی پوسٹ الگ الگ ہے، درجات سب کے الگ الگ ہیں،
سب کا معیار زندگی الگ الگ ہے، ہر انسان کے جینے کا طریقہ اسٹیٹس سب کا الگ الگ ہے، ویسے ہی آخرت میں بھی ہوگا، جو جیسا عمل کرے گا اس کو ویسا درجہ ملے گا۔ جیسے آپ لوگوں کے لیولس ہیں کہ جو بچے ابھی ابتدا میں ہیں، بالکل اسٹارٹنگ میں، ان کو لیول 1 میں ہے، پھر 2 میں، پھر 3، پھر 4، اس طرح سے آگے بڑھتے جاتے ہیں، جتنا علم اتنا لیول بڑھتا جائے گا۔ اسی طرح سے قیامت کے دن جتنا عمل اتنا ہی وہاں کا لیول بڑھتا چلا جائے گا۔ تو جس کے پاس اچھا اخلاق ہوگا وہ ہائی لیول پر ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اور بعض روایت میں یہ ملتا ہے کہ جو اس پلے میزان پر، جو ترازو جس پر عمل تولے جائیں گے، نیکی، برائی، اچھائی، تو جس پلے پر اچھا اخلاق رکھ دیا جائے گا وہ پلہ بھاری ہوگا، اور سارے اعمال میں سب سے وزنی چیز انسان کا یہی اچھا اخلاق ہوگا۔ تو اب یہ اچھا اخلاق ہمیں اپنانا کس کے ساتھ ہے؟ باہر والوں کے ساتھ یا گھر والوں کے ساتھ یا کس کے ساتھ؟ کچھ لوگ سوچتے ہیں سب باہر والوں کے ساتھ، ایسا نہیں ہے، باہر والوں کے ساتھ تو ہے ہی، یہ گھر والوں کے ساتھ بھی باہر والوں کے ساتھ بھی یہی اخلاق اپنانا چاہیے، یعنی اپنے بھائیوں کے ساتھ بھی آپ کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے، بہنوں کے ساتھ بھی اخلاق اچھا ہونا چاہیے، آپ کے ماں باپ کے ساتھ بھی آپ کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے، اسی طرح سے جو ہمارے بزرگ لوگ ہیں ان کے ساتھ ہمارا اخلاق اچھا ہونا چاہیے، اور جو ہم سے چھوٹے لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی ہمارا اخلاق اچھا ہو، برابر والوں کے ساتھ بھی ہمارے اخلاق میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، اس چیز کی ہمیں رعایت کرنی چاہیے اور اس کا ہمیں ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے۔ اب بد اخلاقی کسے کہتے ہیں؟ کس کو کہا جائے گا کہ کون انسان بد اخلاق ہے؟ مطلب جس کے پاس اچھا اخلاق نہیں ہے، ظاہری، مثلا پہلی چیز تو یہ ہے کہ انسان جب ملے تو اچھے طریقے سے ایک مومن دوسرے مومن سے ملاقات کرے۔ اب آپ کے ملنے کے لیے کسی نے یوں منہ کر لیا تو یہ کہا جائے گا بد اخلاقی، کم سے کم ظاہری بد اخلاقی جو سامنے کی وہ یہ ہے۔ پھر بد اخلاقی وہ جتنی برائیاں انسان میں پائی جاتی ہیں ان سب کو کہا جاتا ہے بد اخلاقی اور بد خلقی۔ یعنی اسلام میں اگر کسی کے اندر جھوٹ ہے، کسی کے اندر مکاری ہے، کسی کے اندر چوری کی عادت ہے، کسی کے اندر لالچ ہے، تو کہا جائے گا کہ اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے، وہ بھی بد اخلاق ہے، اور وہ زیادہ خطرناک بد اخلاق ہے کہ جس کے اندر اور جس کے دل میں یہ بری صفتیں پائی جاتی ہیں۔ اس لیے اپنے چہرے والے اخلاق اور ظاہری اخلاق کے ساتھ اپنے دل کے بھی اخلاق کو ہمیں مضبوط کرنا پڑے گا، اس چیز پر ہمیں بہت ہی زیادہ دھیان رکھنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور اب آتے ہیں ہم کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد اخلاق کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اتنی بری چیز ہے کہ ایک مسلمان کے اندر کبھی بھی کنجوسی اور بد اخلاقی جمع نہیں ہو سکتی۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بد اخلاق لوگ ہوتے ہیں وہ بہت ہی لعنتی ہوتے ہیں، بہت پست ہوتے ہیں، اور وہ کبھی عزت حاصل نہیں کر سکتے، انہیں عزت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور یہ بد اخلاقی کہاں سے آتی ہے؟ دیکھیے میں نے کہا تھا نا کہ علم کی وجہ سے انسان کا اخلاق اچھا ہوتا ہے۔ بد اخلاقی کہاں سے آتی ہے؟ بد اخلاقی آتی ہے ثمرۃ الجہل من ثمار الجہل، جہالت کا پھل اخلاق برا ہے، برا اخلاق ہے، اخلاق مذموم، یعنی برا اخلاق جہالت کی وجہ سے ہے۔ لہذا اخلاق کی پہلی سیڑھی تعلیم ہے، اور اس کے بعد اسی طریقے سے توبہ انسان کی جلدی قبول نہیں ہوتی، اگر اخلاق اچھا نہیں ہے تو توبہ بھی جلدی قبول نہیں ہوتی، اور اسی طرح سے رزق کم ہو جاتا ہے برے اخلاق والوں کا، یہاں تک کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ فلاں شخص، یعنی کسی نے کہا کہ فلاں شخص دن کو روزہ رکھتا ہے اور رات کو عبادت میں گزار دیتا ہے لیکن بد اخلاق ہے، اپنے پڑوسیوں کو ستاتا ہے، تو فرماتے ہیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس شخص میں کوئی اچھائی نہیں ہے اور وہ جہنمی ہے۔ وہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ کون؟ جو جس کا اخلاق اچھا نہیں ہے، بد اخلاق۔ تو یہ ہو گئی بد اخلاق کے بارے میں کچھ باتیں۔ اب بد اخلاقی کا انجام کیا ہے؟ بد اخلاقی کا انجام یہی سب چیزیں ہیں، مثلا سب سے بڑا انجام تو یہ کہ انسان جہنم کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ دوسری چیز انسان کو خدا سے دور کر دیتی ہے بد اخلاقی، کسی کا اخلاق اگر اچھا نہیں ہے تو اللہ سے قریب نہیں ہو سکتا۔
انسان کے دل کو تکلیف پہنچتی رہتی ہے. جو بھی بد اخلاق شخص ہے کبھی وہ خوش نہیں رہ سکتا, ہمیشہ غموں میں ڈوبا رہے گا, ہمیشہ پریشان رہے گا. اور اسی طرح سے بد اخلاقی کیا کرتی ہے, انسان کے اعمال کو تباہ اور برباد کر دیتی ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اعمال کو سب سے زیادہ خراب کرنے والی اور برا اور تباہ و برباد کرنے والی چیز بد اخلاقی ہے. انسان کا اگر اخلاق اچھا نہیں ہے تو نیک اعمال بھی اس کے کیا ہے, قبول نہیں ہوتے ہیں اور برباد ہو جاتے ہیں. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ ائمہ علیہ السلام کی سیرت میں نیک اخلاق کے ذریعہ سے جن کے اخلاق برے تھے اور خراب اخلاق والے تھے, ان کے ساتھ جو رویہ ان کا تھا وہ کیسا تھا, اس کا اثر کیا ہوا. یعنی اگر کسی کا برا اخلاق ہے تو کیا ہم بھی وہی اخلاق اپنائیں جو اس کا اخلاق ہے, یا نہیں, وہ اپنے اعتبار سے کر رہا ہے اور ہمیں اپنے حساب سے اچھا اخلاق اپنانا چاہیے, ہے نا. تو یہ دیکھا جائے کہ کیا کیا جائے. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر سیرت کو دیکھا جائے, ان کی زندگی کو دیکھا جائے جو سب سے عظیم درجے پر فائز تھے, تو وہاں پر ہم کو یہی ملتا ہے. وہ ضعیفہ کا واقعہ, اس بڑھیا کا واقعہ کتنا مشہور ہے کہ ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس کے دروازے سے گزرتے تھے تو اس کا اخلاق کیا تھا, وہ ہمیشہ کوڑے کرکٹ نبی کے سر پر ڈال دیا کرتی تھی. حضور کے سر پر کوڑا کرکٹ ڈالتی تھی, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اس کے لیے کیا تھا کہ حضور نے اور آپ نے جب وہ بیمار ہوئی اور پتہ چلا کہ وہ بیمار ہے تو آپ اس کی عیادت کے لیے جاتے ہیں, اس سے ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں اور جاتے ہیں اس کی احوال پرسی کرنے کے لیے. یہ ہمارے رسول کا کردار ہے کہ اس کا اخلاق کیسا تھا, بڑھیا کا برا اخلاق تھا, لیکن جب حضور نے اپنا اچھا اخلاق پیش کیا تو اثر کیا ہوا کہ وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان بن جاتی ہے. تو اپنے مقصد کو اگر آپ کو کامیاب بنانا ہے تو آپ کسی کی بری بات میں آ کر ٹینشن میں نہ آ جائیے. کوئی اگر آپ کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے, کوئی اگر آپ کے ساتھ برائی سے پیش آتا ہے, تو آپ اپنے مقصد کو تباہ و برباد نہ کر دیں. اگر آپ کو اپنے مقصد تک پہنچنا ہے, کامیاب ہونا ہے, تو آپ برے اخلاق کا جواب برے اخلاق سے نہ دیجیے گا کبھی بھی. اچھے اخلاق اپنائیں گے, آپ بھی کامیاب ہوں گے اور اپنے مقصد تک پہنچیں گے اور دوسروں کو بھی کامیاب بنائیں گے. اسی طرح سے ہمارے اور آپ کے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کا یہ واقعہ ہمیں ملتا ہے تاریخ میں کہ امام کے پاس ایک شخص آتا ہے اور بہت ہی برا بھلا کہتا ہے امام کو, یعنی اپنا برا اخلاق اس نے پیش کر دیا. جتنی بری چیزیں ہو سکتی وہ بولتا ہے, بولنے کے بعد چلا جاتا ہے. اس کے بعد امام نے پوچھا اپنے ساتھیوں سے جو آس پاس لوگ تھے کہ تم نے دیکھا کہ اس نے کیا کہا ہے, اب آؤ چلو ہم چلتے ہیں اور چل کے دیکھو ہم اس سے کیا کرتے ہیں. تو کچھ لوگوں نے جن کو معرفت نہیں تھی سوچا کہ ابھی امام چلیں گے اور چل کے ابھی اس کا بدلہ لیں گے اور اسے بھی خوب سنائیں گے اور یہ کریں گے وہ کریں گے. لیکن جب امام اس کے یہاں پہنچے اور کہلوایا کہ بتا دو کہ امام زین العابدین علیہ السلام آئے ہیں, جب اسے پتہ چلتا ہے کہ امام آئے ہیں تو سمجھ گیا کہ اپنے ساتھیوں کو لے کر آئے مجھ سے بدلہ لینے کے لیے. تو وہ بھی پورا تیار ہو کے اور غصے میں باہر آتا ہے کہ دیکھیں آج یہ کیا کہتے ہیں. اور جب یہ قریب آیا تو امام علیہ السلام نے کہا کہ میرے پیارے بھائی, آپ نے مجھے کچھ باتیں کہی ہیں, میں صرف یہ کہنے آیا ہوں کہ اگر وہ چیزیں میرے اندر موجود ہیں تو اللہ مجھے معاف کر دے, اور اگر وہ چیزیں میرے اندر نہیں موجود ہیں اور تم نے مجھ سے جھوٹ میرے اوپر باندھا ہے اور غلط کہا ہے تو میرا پروردگار تمہیں معاف کر دے. اور یہ کہہ کر امام جانے لگے. وہ بڑھ کے آگے بڑھتا ہے, امام کے ہاتھوں کو اور پیشانی کو چوم لیتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ پر ہمارا سلام ہو, ہماری جان قربان ہو مولا, آپ کے اندر یہ کوئی چیزیں نہیں ہیں بلکہ ساری برائیاں تو ہمارے ہی اندر موجود ہیں, ہم ہی غلطی پر ہیں. تو اس کے برے اخلاق کا جواب اگر برے اخلاق سے دیا جاتا تو وہ پہلی بات تو کہ دشمنی بڑھتی, اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ امام کی حیثیت اور ایک وقت کے رہبر کی شخصیت کے خلاف بات تھی, امام کے کردار کے اعتبار سے چیز مناسب نہیں تھی. دوسری چیز یہ تھی کہ اس کی وجہ سے یہ راہ راست پر بھی کبھی نہیں آ سکتا, سیدھا راستہ اختیار نہیں کر سکتا تھا, اس کے اخلاق میں چینجنگ نہیں لائی جا سکتی تھی. لیکن امام نے اچھا رویہ پیش کر کے, اچھے اخلاق کا مظاہرہ کر کے اس کے اندر چینجنگ لا دی اور اسے
وہاں سے ہٹا کر یعنی جہنم کی طرف جاتے ہوئے انسان کو جنت کی طرف لگا دیا۔ امام حسین علیہ السلام کا واقعہ آپ نے پورے محرم بھر سنا ہوگا، شہادت امام حسین علیہ السلام، اور اس طرح سے جب اصحاب کا تذکرہ ہوا ہوگا، جناب حر کا تذکرہ آپ بچوں نے ضرور سنا ہوگا کہ جناب حر وہ تھے کہ جنہوں نے لجام فرس پر ہاتھ ڈالا، جو امام کا گھوڑا تھا اس کی جو رسی تھی اس پر ہاتھ ڈالا، اسے تھاما اور روکا، اور اس کے بعد یعنی ایک طرح سے یہ گستاخی تھی، یہ اچھی بات نہیں تھی، یہ بہت برا اخلاق تھا۔ اور لیکن امام حسین علیہ السلام نے اپنے کس اخلاق کا مظاہرہ کیا تھا؟ امام کا کیا اخلاق تھا کہ جتنے بھی پیاسے حر کے لشکر میں تھے، انسان سے لے کر جانور تک، سب کو امام حسین علیہ السلام نے پانی پلایا، پانی پلایا۔ امام کا یہ اخلاق کبھی بھلایا نہیں جا سکتا ہے، اور یہی وہ چیزیں تھیں، بہت سی چیزیں تھیں کہ جو حر کے دل پر اثر کرتی گئیں۔ اور جب اس نے لفظ پیاس کو سنا، آتش آتش الاتش الاتش، جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کی آواز اور چھوٹے چھوٹے بچوں کی جب آواز سنی پیاس کی، تو ایک وجہ یہ بھی تھی اس میں کہ یہ ان کے بچے آج پیاس سے ہلاک ہوئے چلے جا رہے ہیں، جانیں نکلی چلی جا رہی ہیں، پیاس کے مارے بے تاب اور بے قرار ہیں، کہ جنہوں نے ہمارے جانوروں تک کو پانی پلایا تھا۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جو ہمارے جانوروں تک کو پانی پلا دیں، ہم ان کے بچوں کو پیاسا دیکھیں؟ تو امام علیہ السلام کا جو اچھا اخلاق تھا، اس نے برے اخلاق کے والے کے اندر چینجنگ پیدا کی، اور وہ جہنم سے جنت کی طرف آ کر لشکر امام حسین علیہ السلام میں شامل ہو جاتا ہے۔ پیارے بچوں، کبھی بھی برائی کا جواب ہمیں برائی سے نہیں دینا چاہیے، بلکہ برائی کا جواب ہمیں اچھے طریقے سے اور اچھائی سے دینا چاہیے، جس طرح سے ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام کا کردار رہا ہے۔ خداوند عالم ہم سب کو سیرت معصومین علیہ السلام پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔